والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الجاثیہ کی 7ویں آیت پر کلام چل رہا تھا، 7ویں 8ویں بھی ہم نے پچھلی دفعہ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل لکل افاک اثیم، ہر بڑا بہتان لگانے والے یعنی بڑے بہتان لگانے والے، کثرت سے بہتان لگانے والے اور گناہگار کے لیے بربادی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے تو نضر بن حارث کے لیے آگے آیت نازل فرمائی، یعنی شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی جو کافر تھا، لیکن قیامت تک کے لیے ہر کافر اور مسلمان کو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جو آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یہ انہیں سنتا ضرور ہے، لیکن ثم یصر مستکبرا، پھر یہ اپنے تکبر پر، پھر یہ اصرار کرتا ہے، اپنی ضد پر جمع رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ یعنی دل تو تسلیم کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کریں، دل ہی ہمارا پاپی ہے، یا پتہ نہیں ہم ہی پاپی ہیں، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ دل کے بارے میں ہے شاید کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں یا شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، یہ دل ہی ہمارا پاپی ہے، برسوں میں نمازی ہو نہ سکا۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بعض اوقات چیزوں کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یار کہہ رہے ٹھیک ہیں، لیکن جب وہ کلام ختم ہوتا ہے پھر ہمارے دل کا تکبر، پھر غفلت، پھر یہ کہ الٹی سیدھی چیزیں سامنے آ کر ہمیں انہی گناہوں پر اصرار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اصرار مینز بار بار کرنا، وہ بار بار ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کی مذمت فرمائی ہے، اس کو برا اور غلط قرار دیا ہے، اور وہ اپنی حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ لم یسمعھا، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، حالانکہ سنا تھا، غور سے سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، دل پر اثر بھی ہو رہا تھا، لیکن پھر اس کی ضد آڑے آئی، پھر تکبر کیا، اور اب پھر ایسی روش ہو گئی جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ، اب میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، اب غور کیجئے گا، شوہر جس بیوی کو بار بار سمجھائے اور وہ سنے ہی نہیں، جو ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھائیں اور اولاد پھر انہی سابقہ حرکتوں پہ اصرار کرے گویا وہ سنے ہی نہیں، جو بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی، بڑا بھائی بڑی بہن سمجھائے اور وہ باتوں کو نظر انداز کر کے انہی غلط کاموں میں رہیں گویا کہ وہ سنے ہی نہیں، کوئی افسر اپنے ماتحتوں کو سمجھائے بڑی پولائٹلی اچھے طریقے سے ان کو عزت دیتے ہوئے، لیکن پھر خلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گویا کہ وہ انہوں نے سنا ہی نہیں، اور اسی طرح ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائے بڑے دلائل سے، بڑے پیارے انداز سے، اور پھر اس کے خلاف ہی کرتے نظر آئیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، اور اسی طریقے سے ایک شیخ، ایک پیر، ایک عالم، ایک مفتی اپنی رعایا کو، اپنے مریدوں کو بڑے پیارے انداز سے سمجھائیں، پھر بھی وہ اس کے خلاف کریں گویا کہ سنے ہی نہیں، تو بتائیے یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ جو لوگ ایسی روش اختیار کریں کہ وہ سنے ہی نہیں، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، اور اچھی سے اچھی نصیحت کو نظر انداز کریں، تو آپ کا قلب اور آپ کی زبان فوراً کہے گی کہ نہیں یہ بہت بری چیز ہے، بہت بے مروت لوگ ہیں۔ پھر اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کسی کو آپ نصیحت کریں اور وہ ٹال مٹول کے آپ کی نصیحت کے خلاف کرتا نظر آئے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، تو آپ کہیں گے نہیں میں کبھی ایسا پسند نہیں کروں گا۔ تو بس پھر اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہم کیوں ایسا پسند کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تلقین فرمائے، آیات نازل فرمائیں، اس میں عذاب کی وعیدیں ہیں، جنت کے واقعات ہیں، گناہوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا، نیک عمل اختیار کرنے کا، ہم سنتے ہیں لیکن اس کے خلاف عمل کرتے ہیں گویا کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ لیکن ہمیں برا نہ کہو، ہم رسول کی نہ سنیں، ہمیں برا نہ کہو، ہمیں اچھا ہی کہو، برا کہو گے ہم ناراض ہو جائیں گے، برا کہو گے ہم تمہارا گریبان پکڑ لیں گے، برا کہو گے ہم 6 الفاظ تمہیں الٹے جواب میں برے کہیں گے، ہمیں برا نہ کہو چاہے ہم برے ہی کتنے کیوں نہ ہوں۔ تو جب کوئی شخص برا بننا پسند نہیں کرتا، یعنی کہلوانا پسند نہیں کرتا، تو پس پھر اسے برا بننا کیسے پسند ہو جائے، یہ توجہ طلب بات ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر تکبراً ٹالا نہیں، ضد پر اڑے نہیں، ایسا نہیں کیا کہ گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، نو، وہ تو سنتے تھے، اور ان کے یہاں معاذ اللہ کوئی سوراخ نہیں تھا، محاورتاً کہہ دیتے نا ابھی اس کے کانوں میں تو سوراخ ہے، یہاں سے بات آتی یہاں سے نکل جاتی ہے، ان کی یہاں سے آ کے سیدھی دل میں اترتی تھی، وہ اللہ کے نبی کی
اور اسی طرح اللہ کے کلام کو، اس کی تعلیمات کو سنتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرتے تھے اور استقامت سے کرتے تھے، اور اس تعلیم کو، اس سختی کو قبول کرتے ہوئے ان کی تیوریوں پہ بل نہیں پڑتا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہیں جاتے تھے، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے نہیں جاتے تھے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے یار اب تو کرنا ہی پڑے گا، اب کیا کریں یار، چلو کر ہی لیتے ہیں، دل تو نہیں مان رہا کرنا، اب کیا کریں بھائی۔ نو، خوش دلی کے ساتھ۔ اسی لیے ان کا مقام مرتبہ دیکھ لیں اور ہماری ذلت کے معاملات دیکھ لیں، انہوں نے کتنا عروج پایا اور ہم کس قدر زوال میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا وبال دنیا میں ہے۔ تو اب ایسے جو ہمارے بھائی بہن کہ جن کو سمجھائیں تو وہ دین سے ہی بیزاریت کا اظہار کریں اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کلمہ کفر بکنے لگ جائیں، ہم نہیں مانتے شریعت وریعت کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دین کو اپنے پاس رکھو، ایسا حقارت کے ساتھ یہ، اور یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی لحاظ سے کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، باہر کا ویزا مل گیا، باہر کے ملکوں میں، ہر ایک ایسا نہیں ہے، میں بار بار اسی لیے وضاحت کرتا ہوں، کوئی باہر والا بہن بھائی سنیں تو کوئی مائنڈ نہ کیا کریں آپ اس بات کو، بہت اچھی فیملیز ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان سے بھی اچھے لوگ وہاں موجود ہیں، اور یہ نہیں کہ پرانے جو بون بچے ہیں وہاں کے وہ بھی اچھی تربیت، اچھی صحبت کی بنا پہ بعض اوقات اتنے مجھے پسند آئے ہیں وہاں کے بچے کہ یہاں کا ایک نوجوان گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا اور وہ گناہوں پر ہزاروں قدرت رکھنے کے باوجود نہیں کرتے، اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہیں وہ بچے، یعنی بہت سارے ایسے بھی ہیں۔ اس لیے کوئی برا نہ مانا کیجیے، جب میں کہتا ہوں تو میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں جن میں اس قسم کے معاملات ہیں۔ تو اس لیے مثلا باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں تو اب اگر کوئی مولوی صاحب سمجھانے لگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ٹی وی پر انہی علماء کو منتخب کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ یہ ہمارے شان کے لائق ہیں کہ ان کی بات سن لی جائے، باقی عام لوگوں کو تو چھوڑو، کون سنے چاہے کتنی اچھی بات کہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس گورنمنٹ کا عہدہ ہے، منصب ہے، اسی طریقے سے اور دولت ہے، حسن و جمال ہے، کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی ہے اور اس کے پیچھے اس کو بڑی مطلب سورسز حاصل ہیں، افرادی قوت حاصل ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اگر اچھے نہ ہوں تو عموماً پھر یہ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، اور ان کو نصیحت کریں بھی تو ان کو برا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ میجر مسٹیک ہوتی ہے دینداروں کی کہ جب اس قسم کا آدمی کو سامنے بیٹھا ہو تو وہ اصلاحی بات کرتے ہی نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے، اس کا مطلب آپ اللہ کے لیے نہیں کلام کر رہے ہیں، آپ اس شخصیت کے لیے کر رہے ہیں، اس کا بھی آخرت میں انجام بھگتنا پڑے گا۔ ایک دیندار کو اچھی طرح یاد رکھیں جو صرف پبلک کو متاثر کرنے کے لیے اور ان کے نقصان سے بچنے کے لیے بیان کرے یا فائدے حاصل کرنے کے لیے مسکے لگائے اور اپنے دین کو گویا کہ بیچ دے، اس کو آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ ہمیں بالکل صحیح بات بیان کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ایسا تھپڑ سا مار دیں جا کر، یہ تو ایک عام آدمی کو بھی کہیں گے نہیں قبول کرے گا، اس کے پاس تو پھر ایک منصب ہے۔ پولائٹلی، اچھے انداز سے، دلائل سے، بڑی نرمی کے ساتھ سمجھائیں تاکہ اس کے دل پہ اثر بھی ہو، شیطان اس کو غرور اور تکبر اور غصے میں مبتلا کر کے نصیحت سے دور نہ کر دے، لیکن یہ سوچنا کہ نہیں یار کہوں گا تو مسئلہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے ناراض ہو کہ مجھے بہت سارے فائدوں سے محروم کر دے، اسے تو بڑے کام نکلوانے، اور ہو سکتا ہے ناراض ہو کے نقصان نہ پہنچا دے، تو پھر آدمی لچھے دار گفتگو کرے اور ایسی کوئی بات نہ کرے جو اس کو ہرٹ کرے، اور وہ اسی طرح جس طرح گناہ گار آیا ویسے چلا گیا، جیسا تکبر پہلے دل میں موجود تھا ویسے لے کے چلا گیا، آپ قدرت کے باوجود اس کو پازیٹیو سوچ فکر نہ دے سکے، اس کے عمل اور کردار میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا مواد اس کو نہ دے سکے، اور آخرت میں آپ کو انعام ملے گا، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسیلمہ کذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں لیکن شرط ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیا؟ کہا کہ حکومت آدھی آدھی ہوگی، آدھی آپ حکومت رکھیں، آدھے ایریاز میرے پاس ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا نکل جائیں یہاں سے، چلا گیا۔ اور پھر بعد میں اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دعوی نبوت کیا، اور پھر مقابلے پر آیا اور بہت صحابہ اس میں شہید ہوئے، تبھی جمع قرآن کا معاملہ باقاعدہ ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ سرداران قریش میری اطاعت کرتے نہیں کرتے، یہ شخص مانتا ہے نہیں مانتا، جو شریعت ہے اس کو بیان کیا، اب کوئی راضی رہا ٹھیک، نہیں رہا تو اسی کا نقصان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑا؟ وقتی طور پہ آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن یہ تو نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیں، ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو اب ایسے لوگ کہ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، یہ تنزیہ طور پر ہے۔ جیسے یہ پولیس والے بھائی کسی کو پکڑ کے جسمانی ریمانڈ پہ لے جاتے ہیں، نچلے درجے والے کے جسمانی ریمانڈ کی بات کر رہا ہوں، تو اسے کہتے ہیں آجا بیٹا مہمان ڈرائنگ روم میں آجا، مہمان خانے میں آجا۔ تو وہ مہمان خانہ وہ تنزیہ لفظ ہے، وہ تو بیچارہ ایسا مہمان کہ وہاں پہ چیخیں نکلتی ہیں مہمانوں کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر بھی تنزیہ طور پہ اللہ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان عوارضات سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے جملے کی نوعیت ایسی ہے کہ ان کو خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی، یعنی ایک توبیخ ہے اس میں، ایک ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، ایک طنز ہے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے دین سے بیزاریت کا اظہار کریں، اپنے دین کو بہت معذاللہ برا سمجھیں، اپنے دین کی پابندیوں کو اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھیں، اپنی آزادی کا دشمن سمجھیں، تو پھر یہ تو تباہی ہوگی۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جب ہماری آیات میں سے کسی پر اطلاع پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، مذاق کرتا ہے، اس قسم کے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہ تو ایک کافر نضر بن حارث کے بارے میں ہے کہ جب اس کو کوئی آیت پتہ چلتی ہے تو یہ نہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کرے، بلکہ مخول کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ جیسے اب خاندان میں ایسا ہوتا ہے یا دوستوں میں کہ کسی کو اگر جہنم کے عذاب سے ڈراؤ وہ اسی میں پھلجھڑیاں نکال دے گا معاذ اللہ، اور اس کا مذاق اڑانا شروع کرے گا۔ اگر آپ یہ کہیں جی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، اس میں ایسا چھٹکلا چھوڑ دیں گے سارے ہنسنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح جب مطلب موت کے فرشتے کے بارے میں کہیں اس کے لیے مذاق بنا دیں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بیچارے یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا ایمان کتنا شدید خطرے میں ہے۔ خدا را اگر مذاق کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول دین سے ہٹ کر آخرت کے معاملات، فرشتے جنات سے ہٹ کر عام دنیاوی معاملات میں کر لیں، وہ بھی شستہ مذاق ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، چلے گا۔ لیکن جب آپ اپنا رخ، اپنے توپوں کا رخ دین کی طرف کر دیتے ہیں، آپ فرشتوں کا مذاق کرنے لگتے ہیں، عذاب الہی کا، منکر نکیر کا، سوالات کے جوابات کا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اب آپ نے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے بربادی کا سامان کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر تباہی ہے۔ تو اس لیے اب ہوتا یہ تھا کہ اس کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی، کوئی حکم پہنچتا، مذاق کرنا شروع کر دیتا۔ آپ بھی غور کریں، ہمارے خاندانوں میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسی طریقے سے اور بہت دیگر معاملات میں، محلے ہیں، کام کاج کی جگہ ہیں، دوست مل کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس میں اس طرح کے ہنسی مذاق چلتے ہیں۔ تو خدا را کبھی بھی کوئی دینی تعلیم آپ کے سامنے آئے، آپ عمل نہیں کر سک رہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے۔ برا ہے لیکن چلیں، اتنا برا نہیں ہے، لیکن اگر آپ یوں کریں کہ عمل بھی نہ کریں اور مذاق اڑانا شروع کر دیں، یہ آپ کو تباہ کر دے گی۔ ایسے میرے جو بھائی مجھے سن رہے ہیں، خدا را کبھی بھی دین کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، اور ایسے جوکس نہ بنائیں جو اللہ کے لیے ہوں یا فرشتوں کے لیے ہوں، منکر نکیر کے لیے خاص طور پر، موت کے فرشتے کے بارے میں ہوں۔ ایسا کبھی نہ کریں، تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور کفر پر مشتمل ہوتے ہیں، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، جو مذاق اڑاتے ہیں، ذلت والا عذاب۔ اب آپ بتائیے، اگر آپ نے مذاق اڑا کر کسی دیندار کو اپنی چرب زبانی سے، اپنے مذاق کے ذریعے خاموش کروا دیا، یا وہ اپنی جان چھڑا کے بیچارہ بھاگا اور پھر پیچھے ہنس رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہ آیا تھا ہمیں سمجھانے کے لیے، حالت خراب کر دی ہم نے اس کی، آپ نے کر دی حالت خراب۔ اب اپنی حالت خراب ہونے کا انتظار کریں آپ، جب موت آئے گی تو آپ کی کیا حالت بنے گی، کیا درگت بنے گی۔ اگر توبہ نہیں کی تو وہ تو پھر فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، انسان پہ تو ظاہر نہیں ہوتا، اور پھر جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ مردوں پر بھی بعض اوقات منکشف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب میدان محشر میں آپ پہنچیں گے پھر کیا ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر جہنم میں ڈال دیا تو وہاں جو چیخیں ہوں گی وہ سننے والی ہوں گی۔ تو یعنی معاذ اللہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے،
یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میں نے بیان کیا کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنم میں جہنم میں ہوں گے، تو وہ کہیں گے جنتی کہ اللہ تعالی ہمیں جنتیوں کو دکھا دے، تو کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ دیکھیں گے، وہاں ایک شخص نظر آئے گا اور اس سے کہیں گے کہ ہم نے تجھے پہلے نہیں سمجھایا تھا، تو وہ حسرت کرے گا کاش میں تمہاری بات مان لیتا۔ تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو مذاق بناتے ہیں، دین کی تعلیمات کو اپنے قریب نہ آنے دینے کے لیے پہلے سے ہی مذاق کا بند باندھ لیتے ہیں تاکہ سیریس ہوگے تو اختیار کرنا پڑے گا، مذاق میں ٹال دو، نفس مشورہ دے رہا ہوتا ہے، شیطان پھونکے مار رہا ہوتا ہے کان میں، سیریس مت ہو جانا، مذاق کر مذاق کر مذاق کر، تاکہ یہ ان چیزوں کے اثرات تیرے قلب پہ طاری نہ ہو، ورنہ تیرے عمل میں چینج آ جائے گا، کھرچ کے پھینک دے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی سمجھداری کا کام کیا، حالانکہ یہ ہے سمجھداروں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی پیچھے جہنم سے بڑا بسن قریب پکڑ لے گی جہنم، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور انہیں کچھ نہ کام دے گا وہ جو انہوں نے کمایا تھا کچھ بھی، یعنی جو کچھ کمایا تھا ان میں سے کوئی شے کچھ بھی ان کو نفع نہیں دے سکتی وہاں پر، یعنی اگر گناہ کمائے تھے، خرابیاں، یہ تو الٹا عذاب کا سبب بنیں گی، دنیاوی مال و متاع بھی تھا تو وہاں پر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دوستوں کی مروت میں گناہ کر رہے ہیں، کوئی پارٹی سے وابستہ ہے، پارٹی کے لیے خطائیں اور گناہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ہوں پارٹی کا وفادار۔ بھائی تو اللہ کا وفادار ہو جا، اس کے رسول کا وفادار ہو جا، آخرت تیری بن جائے گی، پوری دنیا ناراض ہو، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام رکھا ہے۔ پارٹی کی وفاداری ثابت کر کے ملتا ہے کیا کارکن کو، یہ بتائیے؟ میں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں، نہ میں کسی کو بدظن کرنا مقصود ہے، میں تو ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، دینی تناظر کے اندر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں جی ہم نے اپنی پارٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اب وہ چاہے سیاسی پارٹی ہو، کچھ تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، کوئی دینی تنظیم فلاں فلاں، اگر ایک آدمی بے عمل رہ کر اور خدا نخواستہ کسی کے کہنے پر کوئی غلط کام کر کے پوری زندگی گزار بھی دے تو وفاداری کے اس سرٹیفکیٹ سے آپ کو آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو پھر یہ اللہ نے فرمایا جو کچھ انہوں نے کمایا آخرت میں کچھ بھی ان کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔